فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے 90,000 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کس طریقے سے پڑھنی ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کتنے دن تک پڑھنا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضائل و برکات بتانے جا رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل بتائیں گے اور اس کے بڑے بڑے کمالات و برکات بتائیں گے۔ اسے پڑھ کر آپ کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر رحمان ہے اور سب سے بڑھ کر رحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ دوستو، اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچے سے، اپنے اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے۔ خود بھیگے میں سو جاتی ہے اور سوکھے میں اپنی اولاد کو سلاتی ہے۔ اپنے اولاد کے خاطر سارے زمانے سے لڑ جاتی ہے، مگر اپنے بچے پر ذرا بھی چوٹ آنے نہیں دیتی۔ اگر اس کے اولاد کو، اس کے بچے کو ذرا بھی تکلیف ہو تو وہ بڑا سے بڑا کام کر جاتی ہے، بڑی سے بڑی مشکل سے لڑ جاتی ہے۔ دوستو، جب ایک ماں کا یہ عالم ہے تو وہ رب جو کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑھ کر رحمان اور رحیم ہے، اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا نام لیں، اللہ تبارک و تعالی کے نام سے کام کی شروعات کیا کریں۔ یہ صرف اسلام کی تعلیم ہی نہیں بلکہ اپنے کام میں اللہ تبارک و تعالی کا نام شامل کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے آقا، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دیا ہے کہ ہم ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں۔ یہاں تک کہ دروازہ بند کیا کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ یہ ہماری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کیونکہ شیطان اس دروازے کو نہیں کھول پاتا جس دروازے کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کے بند کیا گیا ہو، اور شیطان اس کام میں داخل نہیں ہو پاتا جس کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی ہو۔ تو دوستو، اگر کوئی شخص ہر کام جو ہے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو پھر جب وہ ایسا کام کرنے جاتا ہے جو رب کو ناپسند ہو، اللہ کو پسند نہ ہو، تو جب وہ شخص کام کرنے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ رک جاتے ہیں، کیونکہ اسے ہر کام، ہر جائز کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت ہوتی ہے۔ جب وہ کوئی ناجائز کام کرنے جاتا ہے تو اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد آ جاتی ہے، اس لیے وہ اس کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہتا، اس لیے وہ اس کے ہاتھ رک جاتے ہیں اور وہ ناجائز کام نہیں کرتا۔ اس لیے دوستو، جو شخص ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، تو پھر شیطان اس کے کھانے پینے میں شریک نہیں ہو پاتا۔ دوستو، کتابوں میں یہ واقعات درج ہیں کہ ایک مرتبہ مسلمان کے شیطان میں اور کافر کے شیطان میں ملاقات ہوتی ہے، تو وہ دونوں شیطان ایک دوسرے کو دیکھ کر کے حیران ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو مومن کا شیطان تھا وہ بہت دبلا پتلا تھا، اس کے بال گندے تھے، اور وہیں
جو کافر کا شیطان تھا وہ تندرست تھا، اس کے کپڑے بھی صاف ستھرے تھے، اس کے بالوں میں بھی تیل لگا ہوا تھا اور وہ دور سے ہی تندرست نظر آ رہا تھا۔ مسلمان کے شیطان سے کافر کا شیطان بولا، اس سے سوال کیا کہ کیا بات ہے، تم اتنے کمزور، لاچار، دبلے پتلے کیوں لگ رہے ہو، تمہاری حالت ایسی کیوں ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں ایک ایسے بندہ خدا کے ساتھ ہوں جو ہر کام میں بسم اللہ پڑھتا ہے۔ جب وہ کھانا شروع کرتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے، اور جب پانی پیتا ہے تو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے۔ اس وجہ سے میں بھوکا رہ جاتا ہوں، میں کھا نہیں پاتا، اس کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگا پاتا، اس پانی کو بھی ہاتھ نہیں لگا پاتا، اس وجہ سے میں بھوکا پیاسا رہ جاتا ہوں۔ جب وہ اپنے بالوں میں تیل لگاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تیل لگانا، اس وجہ سے میں بھی گندا رہ جاتا ہوں۔ اور جب وہ کپڑے پہنتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے پہنتا ہے، جس وجہ سے میں ننگا رہ جاتا ہوں۔ یہ سن کر کافر کا شیطان ہنس پڑا اور وہ کہنے لگا کہ میں تو ایک ایسے کافر کے ساتھ ہوں جو کوئی بھی کام کرتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا۔ جب وہ کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، پانی پیتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، جس وجہ سے میں اس کا کھانا کھا جاتا ہوں اور اتنا تندرست ہوں۔ وہ جب کپڑے پہنتا ہے تو بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا، اور جب بالوں میں تیل لگاتا ہے تو بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا، وہ کسی کام میں بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا، اس وجہ سے میں اتنا تندرست ہوں، میرے کپڑے اچھے ہیں، میرے بال بھی ٹھیک ہیں۔ تو دوستو، آپ بھی ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں، کیونکہ جس کام کو شروع کرنے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے اس کام میں شیطان داخل نہیں ہو پاتا۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بسم اللہ شریف کے بارے میں بتائیں گے، اس کے فضائل و برکات، اسے پڑھ کر کس طریقے سے آپ پڑھیں گے کہ اس کے فضائل و برکات آپ حاصل کر سکیں گے۔ دوستو، اگر کسی شخص کا جو ہے بہت بڑا مقصد ہے، جو لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اسے وہ کام میں کامیابی نہیں مل پا رہی، وہ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر پا رہا، تو اسے چاہیے کہ 700 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ پڑھا کرے۔ دوستو، اس میں وقت کی کوئی قید، کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جس وقت چاہیں اس وقت پڑھ سکتے ہیں، جب بھی آپ فری ہوں، فرصت میں ہوں، جب بھی آپ کا دل چاہے آپ اس وقت پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ فجر کی بات کریں، ظہر کی نماز کی بات کریں، عصر کی نماز کی بات کریں، مغرب کی نماز کی بات کریں، عشاء کی نماز کی بات کریں، رات میں کریں، دن میں کریں، کسی بھی وقت 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اول آخر درود شریف پڑھ لیں، 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اس طریقے سے آپ کو پڑھ لینی ہے۔ 7 بار پہلے درود شریف پڑھ لیں، کوئی سی بھی درود شریف پڑھ لیں جو بھی آپ کو یاد ہو، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھ لیں، پھر آخر میں بھی 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد رب کریم کی بارگاہ میں اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ 7 دن مسلسل آپ یہ وظیفہ کریں، 7 دن لگاتار اس وظیفے کو اتنا کرتے رہیں۔ 7 دن کے اندر ہی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اور دوستو، اگر کوئی شخص کا کوئی دشمن ہے، وہ اس دشمن سے آزادی چاہتا ہو، اس سے پناہ چاہتا ہو، اس سے محفوظ رہنا چاہتا ہو، اس سے چھٹکارا پانا چاہتا ہو، تو وہ شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 600 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے سینے پر دم کر لے، یعنی کہ پھونک مار لے۔
یہ عمل وہ تب کرے جب اسے گھبراہٹ ہو، اسے اپنے دشمن سے گھبراہٹ ہو۔ وہ پڑھے اس طریقے سے کہ 7 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ لے اور 600 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے اپنے سینے پر دم کر لے، پھونک مار دے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ اپنے دشمنوں سے محفوظ رہے گا۔ دوستو، اگر کوئی شخص روزانہ 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے سنت کے مطابق 3 سانسوں میں بیٹھ کر کے پی لیا کرے تو وہ بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بسم اللہ شریف کی کتنے فضائل و برکات ہیں۔ اگر ہم بیان کریں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، کئی ویڈیوز بن جائیں گی، مگر اس کی فضیلتیں جو ہیں ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اور دوستو، اگر کسی شخص کا جو ہے دماغ کمزور ہو، ذہن نہ ہو، کوئی چیز کہیں رکھ کر کے بھول جاتا ہو، اسے ہر بات جو ہے بھول جاتی ہو، بار بار کوئی بات یاد نہیں رہتی، اس کی یادداشت کمزور رہتی ہے، تو سب سے پہلے 7 بار درود شریف پڑھ لے اور پھر 786 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ لے، پھر آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے 1 گلاس پانی لے کر کے اس میں دم کر کے اسے پی لے بیٹھ کر کے۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد اس کی یادداشت مضبوط ہو جائے گی، اس کو جو ہے کوئی چیز بھولے گی نہیں، ہر چیز یاد رہے گی، اس کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ اور دوستو، اگر کسی شخص کی اولاد نہ ہوتی ہو، اگر ہوتی بھی ہو تو فوراً مر جاتی ہو، بیمار ہو جاتی ہو، یا پھر اولاد ہو جو نافرمان ہو، تو وہ شخص 61 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے پانی میں دم کر دیا کرے اور اس پانی کو 3 سانسوں میں پی لیا کرے۔ یہ عمل آپ 40 دن تک کریں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس پانی کو خواتین کو پینی ہے۔ مرد پانی پر پڑھ کر کے دم کر دیا کریں اور خواتین کو پلا دیا کریں۔ تو اگر اس کی اولاد نہ ہوتی ہو تو انشاءاللہ اولاد ہو جائے گی، اگر اولاد ہوتی ہو جو مر جاتی ہو بیمار ہو کر کے تو انشاءاللہ وہ بھی جو ہے یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص کے سر میں درد ہوتا ہو تو وہ 21 مرتبہ یعنی کہ 21 ٹائمز کسی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوا کر کے اپنے سر پر دم کر دے، دم کروا لے اپنے سر پہ کسی اور سے پڑھوا کر کے، خود تو پڑھ کر کے دم نہیں کر سکتا، کسی اور سے پڑھوا لے اور اپنے سر پر جو ہے دم کروا دے۔ انشاءاللہ 3 دن میں ہی یا 7 دن میں ہی ہمیشہ کے لیے اس کے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اور دوستو، اگر کسی شخص کے اوپر بہت بڑی مشکل آن پڑی ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ مشکل ہمیشہ رہے گی، یہ ختم ہی نہیں ہو پائے گی، وہ مشکل میں پھنس چکا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ یہ مشکل کیسے جائے گی، اس کی بہت بڑی مشکل ہو، تو وہ شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 1000 مرتبہ روزانہ پڑھا کرے، 11 دن تک لگاتار پڑھے، 1000 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لے اور 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، 11 دن تک مسلسل پڑھتا رہے۔ 11 دن لگاتار بسم اللہ الرحمن الرحیم 1000 مرتبہ پڑھے گا تو 11000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعداد 11000 ہو جائے گی۔ اتنا پڑھنے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنی اس مصیبت، اس مشکل کے لیے دعا مانگے، انشاءاللہ اس کی بڑی سے بڑی مشکل مصیبت دور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ دوستو، اگر کوئی شخص اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتا ہے، آنے والی مشکلات کو، مصیبتوں کو جو ہے بلاؤں کو دور کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے اس کے اوپر کوئی بلا، کوئی مصیبت آئے ہی نہ، تو
تو وہ شخص روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 90 مرتبہ یعنی کہ 90 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر مشکل ختم ہوگی، اس کی ہر حاجت پوری ہوگی، اس پر کوئی بلا نہیں آئے گی، مصیبت نہیں آئے گی، اس کی زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی روزی رزق میں خوب برکت عطا فرمائے گا، اس کے گھر سے تمام بلاؤں کو مصیبتوں کو دور فرما دے گا اور اس کے حاجتوں کو پوری فرمائے گا۔ پیارے دوستو، اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور 90 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ کم نہیں پڑھنا ہے، اس کی تعداد کم نہ ہو، زیادہ ہو تو چلے گا، ٹھیک ہے، مگر کم نہ ہو۔ تو دوستو، ہم نے آج کی اس ویڈیو میں اتنی ساری بے شمار فضیلتیں بتائیں بسم اللہ شریف کی، آپ اس پر ضرور عمل کریں، اپنی زندگی کو خوشحال بنائیں۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں، انشاءاللہ بسم اللہ شریف اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، ہر دم پڑھا کریں، ہم ہر کام شروع کرنے سے پہلے پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی، آپ کی زندگی سے تمام مصیبتیں بلائیں ختم ہو جائیں گی۔ تو دوستو، آپ یہ وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا، آپ اپنے دوست احباب بھائی بہنوں میں بتائیں، ان تک اس ویڈیو کو پہنچائیں، جو پریشان ہیں ان کی بھی مدد ہو جائے گی اور آپ کو ثواب حاصل ہوگا۔ آپ چاہیں تو اپنے منہ سے بتا دیں انہیں، یا پھر اس ویڈیو کو ان تک پہنچا دیں، شیئر کر دیں۔ اور آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں ویسی ہی پیاری پیاری ویڈیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔